بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جی پچھلے لیکچر میں ہمارا باب نواقض الوضو جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ باب قضاء الحاجہ، قضاء حاجت کے آداب جو ہیں یہاں سے آغاز کریں گے۔ تو اللہ رب العزت کا انسان پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم رکھنے کے لیے مختلف مواقع پر مختلف اذکار اور دعائیں جو ہیں وہ سکھلائی ہیں، جیسے گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، نیا لباس پہننے کی دعا، سونے کی دعا، جاگنے کی دعا۔ تو اسی طرح قضاء حاجت یعنی بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا بھی سکھلائی ہے اور بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا بھی سکھائی ہے۔ تو بیت الخلاء میں جانا یہ انسان کی ویسے ہی ضرورت ہے جس طرح کے کھانا کھانا جو ہے وہ انسان کی ضرورت ہے۔ قضاء حاجت کرنی ہو یا پیشاب کرنا ہو، یہ انسان کی ان ضروریات میں سے ہیں جس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور اگر ان چیزوں کے اندر کچھ خلل پیدا ہو جائے تو بسا اوقات انسان کی موت جو ہے وہ بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس لیے جب بیت الخلاء میں آدمی جائے تو دعا پڑھ کر جائے، تاکہ بیت الخلاء میں جو ایسی مخلوقات جنات وغیرہ رہتی ہیں جو انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں تو آدمی ان سے بچ جائے۔ اور چونکہ بیت الخلاء کے اندر گندی جگہ ہونے کی وجہ سے اللہ کا ذکر، اللہ رب العزت کی یاد، تلاوت قرآن مجید اور اس طرح کے کام انسان نہیں کر سکتا ہے، لہذا بیت الخلاء سے نکلتے وقت فوری طور پر دعا پڑھی جائے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگی جائے کہ میرا اتنا وقت جو ہے وہ بغیر دعا کے گزرا ہے۔ تو قضاء حاجت کے مختلف آداب ہیں جو ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلی حدیث جو ہمارے سامنے موجود ہے وہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو بچپن میں ہی ان کی والدہ جو ہیں اللہ کے نبی کی خدمت میں چھوڑ گئی تھی کہ یا رسول اللہ آپ اس بچے کو بطور خادم کے اپنے ساتھ رکھ لیں، یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا۔ تو حضرت انس جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام میں شمار ہوتے ہیں، خادمین میں شمار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے چونکہ حضرت انس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عموماً رہا کرتے تھے اور آپ کی خدمت پر کمر بستہ رہتے تھے، تو آپ کو ایسے معاملات دیکھنے کا موقع جو ہے وہ زیادہ ملتا تھا۔ تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا دخل الخلاء، جب آپ بیت الخلاء میں داخل ہوتے، وضع خاتمہ، تو آپ اپنی انگوٹھی جو ہے وہ اتار لیا کرتے تھے۔ اخرجہ الاربعۃ، اس حدیث کو ائمہ اربعہ نے روایت کیا ہے۔ وَهُوَ معلول، اور یہ حدیث جو ہے یہ معلول ہے، یعنی اس کی روایت اور سند کے اندر جو ہے کچھ علت پائی جاتی ہے۔ اس میں ایک راوی جو ہیں ابن جریج ہیں جنہوں نے زہری سے روایت کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن جریج کا زہری سے سماع ثابت نہیں ہے۔ تو اس حدیث میں علت کے باوجود اس کا جو معنی ہے وہ درست ہے، کیونکہ کوئی بھی پاک چیز جو ہے یا اللہ کا نام یا قرآن مجید، ان کو ناپاک جگہ پر لے جانا درست نہیں ہے، اس میں ان کی توہین ہے، ان کا استخفاف ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو انگوٹھی تھی وہ صرف انگوٹھی نہیں تھی، وہ بلکہ ایک مہر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو کوئی خط وغیرہ لکھتے
تو اس کے اوپر مہر لگاتے تھے، اور اس کا جو نقش تھا اس میں محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، سب سے نیچے محمد، اس کے بعد رسول، اور سب سے اوپر اللہ، لفظ اللہ کا نام سب سے اوپر تھا، تو محمد الرسول اللہ۔ تو چونکہ اللہ کا نام تھا اس انگوٹھی میں، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام بھی تھا، محمد الرسول اللہ پورا جملہ لکھا ہوا تھا، کلمہ جو ہے کلمے کا ایک حصہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی بیت الخلاء میں جاتے، اس کلمہ کی وجہ سے، یعنی محمد الرسول اللہ اس پہ لکھا ہوا تھا، اس کلمہ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی باہر اتار دیا کرتے تھے۔ اگر کسی کی انگوٹھی میں ایسا کوئی کلمہ نہیں ہے، صرف نگینہ موجود ہے، تو پھر اس انگوٹھی کو اتارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عام انگوٹھی جو ہے وہ آپ کہیں بھی پہن کر جا سکتے ہیں، اس میں کوئی تقدس والی بات یا حرمت والی بات جو ہے اس میں نہیں ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں چند ایک احکام جو ہیں وہ معلوم ہوتے ہیں، چند فوائد جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں۔ ان میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ انگوٹھی پہننا جو ہے وہ جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انگوٹھی پہنی تھی، لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ انگوٹھی جو ہے اللہ کے نبی بطور عبادت کے نہیں، آپ نے بطور ضرورت کے اسے پہنا ہوا تھا، کہ ہر وقت مہر جو ہے آپ اپنے پاس رکھتے، اور اس دور میں یہ رواج تھا کہ جو بھی صاحب منصب یا بڑے عہدے پر انسان ہوتا، وہ مہر انگوٹھی میں بنوا لیتا تھا، چلتے پھرتے جب بھی ضرورت پڑتی وہیں پر وہ مہر لگا دیتا اور اپنا حکم جو ہے وہ صادر فرما دیتا۔ دوسری بات یہاں سے یہ معلوم ہوئی کہ بیت الخلاء میں کوئی بھی ایسی چیز لے کر جانا جائز نہیں ہے جس پر اللہ کا نام ہو، کیونکہ اللہ کا نام بڑا بابرکت ہے، بہت احترام والا ہے، عزت والا ہے۔ تو بیت الخلاء ایک نجاست والی اور گندگی والی جگہ ہے، لہذا کوئی بھی ایسی چیز بیت الخلاء میں آپ نہ لے کر جائیں جس پر اللہ کا نام ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ دیگر وہ چیزیں جو احترام والی ہیں، جیسے قرآن مجید ہے، تو تمام اہل علم فقہا اور محدثین کے اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید کو بیت الخلاء میں لے جانا صراحتاً حرام ہے۔ ہاں البتہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس مصحف کے چوری ہو جانے کا خدشہ ہو، کہ آپ ایسی جگہ موجود ہیں، آپ باہر رکھ کر جائیں گے تو آپ کو اندیشہ ہے کہ یہ پیچھے سے چوری ہو جائے گا، کوئی اٹھا کر لے جائے گا، تو پھر آپ اس کو احترام کے ساتھ اپنے ساتھ واش روم میں لے جا سکتے ہیں، لیکن بند کر کے جیب میں ڈال کر، وہ کھلا نہ ہو، بند ہو۔ اس کے بعد دوسری روایت جو ہے وہ بیت الخلاء میں جانے کی دعا ہے، یعنی قضائے حاجت کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ اگر کسی چیز پر اللہ کا نام ہے یا کوئی محترم کاغذ ہے، قرآن مجید ہے، تو پہلا ادب تو یہ ہے کہ وہ آپ بیت الخلاء میں نہ لے کر جائیں، اور دوسرا ادب یہ ہے کہ جب آپ بیت الخلاء میں جائیں تو آپ دعا پڑھیں، اور یہ دعا جو ہے یہ حفاظت کی دعا ہے، جس طرح کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گندگی کو پسند کرنے والے جنات جو ہیں وہ بیت الخلاء کے اندر رہتے ہیں، اور آپ یہ دعا پڑھ کر جائیں گے تو وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ وعنہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے، قال انہوں نے فرمایا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اذا دخل الخلاء، جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے، قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہم اے اللہ، انی اعوذ بک، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من الخبث والخبائث، ناپاک جنوں سے اور ناپاک جننیوں سے۔ تو جب انسان یہ دعا پڑھ کر واش روم میں جاتا ہے، بیت الخلاء میں جاتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کی حفاظت جو ہے وہ انسان کے شامل حال ہو جاتی ہے، اور انسان جو ہے پھر شیطان کی شرارتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو اس حدیث سے چند ایک فوائد جو ہیں وہ ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔
پہلی بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے مقام منصب اور نبوت اور رسالت کے باوجود اپنی حفاظت کے معاملے میں اللہ رب العزت کے محتاج تھے. تو آپ بھی جب بیت الخلاء میں جاتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی حفاظت میں اپنے آپ کو دے دیتے تھے اور اللہ کی حفاظت میں رہنے کے لیے یہ دعا پڑھتے تھے، تو ہمیں بھی یہ دعا جو ہے اہتمام کے ساتھ پڑھنی چاہیے. دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ بیت الخلاء میں جاتے وقت یہ دعا پڑھنا جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اگر تو بیت الخلاء جو ہے وہ باقاعدہ چار دیواری کے اندر ہو تو آپ دروازے سے داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لیں، لیکن اگر آپ کھلے میدان میں جا کر قضائے حاجت کر رہے ہیں تو جس جگہ پہ آپ نے بیٹھنا ہے اس جگہ پہ جانے سے پہلے آپ دعا پڑھ لیں. اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت کی قدرت اور آپ اللہ تعالیٰ کے علم کا اس بات ہوتا ہے، کیونکہ پناہ اسی ذات سے مانگی جاتی ہے جو صاحب علم بھی ہو اور صاحب قدرت بھی ہو. اور پھر اس حدیث سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ گندی جگہ جو ہیں وہ شیاطین کے اڈے ہوتے ہیں، لہٰذا ایسی کوئی بھی گندی جگہ جو ہے واش روم یا دیگر جو گندی جگہ ہوں وہاں پر جانے سے پہلے اللہ رب العزت کی پناہ مانگ لینی چاہیے، تاکہ ان شریر جنوں اور جننیوں یا اس طرح کی دیگر مخلوقات سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے. اور پھر ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے داخل ہوتے وقت بھول جاتا ہے اور یہ دعا نہیں پڑھتا تو اندر جا کر وہ دعا نہیں پڑھے گا، کیونکہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھی جاتی ہے. اندر جا کر پھر آپ نے دعا نہیں پڑھنی ہے کیونکہ اس کا محل جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. تیسری حدیث جو ہے اس میں ایک تیسرا ادب جو ہے وہ قضائے حاجت کا بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پانی کے ساتھ استنجا کیا جائے، کیونکہ پانی جو ہے یہ طہارت کا بہترین ذریعہ ہے. پانی جو ہے وہ طہارت کا بہترین ذریعہ ہے اور اس سے مکمل طور پر طہارت حاصل ہو جاتی ہے. لہٰذا اگر آپ نے پہلے ڈیلے بھی استعمال کر لیے ہیں یا پتھر استعمال کر لیے ہیں تو اس کے بعد پانی ضرور استعمال کریں تاکہ مکمل طور پر آپ کو طہارت حاصل ہو جائے. وعنہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے، قال انہوں نے فرمایا، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یدخل الخلاء، بیت الخلاء میں داخل ہوتے، فاحمل انا، تو میں اٹھاتا تھا، فاحمل انا، تو میں اٹھاتا تھا، وغلام، اور ایک نوجوان، نحوی میرے جیسا، اداوتن من ماء، پانی کا برتن، وعنزتن، اور برچھی. برچھی سے مراد یہ جیسے ایک لکڑی ہوتی ہے اور لکڑی کے آگے ایک پھالا لگا ہوتا ہے، جیسے آپ کہہ لیں کہ ایک ڈنڈا اور اس کے آگے لوہے کا پھالا لگا ہوا ہو جس سے مٹی اکھاڑنے میں انسان کے لیے آسانی رہے. فیستنجی بالماء، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے ساتھ استنجا کرتے تھے. چونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے تو خدمت کے لیے وہ پھر آپ کو قضائے حاجت کے وقت پانی بھی مہیا کیا کرتے تھے. تو یہ حدیث جو ہے، اس حدیث سے بھی ہمیں بہت سارے فوائد جو ہیں وہ معلوم ہوتے ہیں. ان میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف حاصل تھا کہ آپ جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر ہر وقت موجود رہتے تھے. دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ آزاد لوگوں سے خدمت لینا جائز ہے، بشرطے کہ اس میں وہ اپنے لیے کوئی عیب نہ سمجھیں اور اس کو باعث شرف سمجھیں. تو حضرت انس جو ہے یہ غلام نہیں تھے، یہ آزاد تھے، لیکن ان کی والدہ ان کو بطور خادم کے اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر گئی تھی، تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں قائم رہتے تھے. دوسرا یہ ہے کہ طہارت جیسے مسائل میں بھی دوسروں سے مدد لی جا سکتی ہے. اور تیسرا یہاں سے یہ ہمیں
جو نقطہ ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ شرفاء کی خدمت میں تعاون جائز ہے، کیونکہ یہاں پر حضرت انس تو مستقل خادم تھے، لیکن ان کے ساتھ ایک اور نوجوان بھی تھا، اگرچہ اس کا یہاں پر نام تذکرہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے کہ وہ کون ہے، وہ بھی اللہ کے نبی کی خدمت میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تعاون کیا کرتا تھا۔ اور پھر اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو کام کرنا ہو اس کی پہلے سے مناسب تیاری کر لینی چاہیے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ قضاء حاجت کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی تھی، اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سے ہی پانی کی تیاری بھی کر لیتے اور ڈیلوں کے لیے برچھی بھی ساتھ پکڑ لیتے، تاکہ اللہ کے نبی زمین سے مٹی اکھاڑ کر ڈیلے بھی اگر استعمال کرنا چاہیں تو ڈیلے بھی استعمال کر لیں۔ جی یہ آپ لوگوں کے جو ہے نا کیمرے بار بار اوپن ہو رہے ہیں، یہ ذرا اپنے کیمرے بند رکھیں سب۔ اس کے بعد پھر آگے جو نقطہ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بغیر ڈیلوں کے صرف پانی پر اکتفا کر لینا اور استنجا کر لینا یہی کافی ہے۔ آپ کو اگر ڈیلے آپ استعمال نہیں کرتے ہیں، پانی دستیاب ہے، تو استنجا کے لیے پانی جو ہے وہ سب سے کافی اور بہترین چیز ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خذ الاداوۃ، پانی کا برتن پکڑ لو یا پانی کا لوٹا لے لو۔ فن طلقا، تو اللہ کے نبی وہ برتن پکڑ کے چلتے رہے، حتی توارا عنی، حتیٰ کہ مجھ سے چھپ گئے۔ فقضا حاجتہ، تو آپ نے اپنی قضاء حاجت جو ہے وہ کی۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس حدیث سے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر باہر میدان میں کہیں پر قضاء حاجت کرنی ہو تو اتنا دور انسان کو چلے جانا چاہیے کہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ تو اس حدیث سے یہ ادب بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قضاء حاجت کے وقت انسان کو با پردہ حالت میں اور لوگوں سے چھپ کر قضاء حاجت کرنی چاہیے۔ اور اگر گھر میں جس طرح واش روم بنے ہوئے ہیں، یہاں تو آدمی دروازہ بند کر لے تو بہترین پردہ ہو جاتا ہے، لیکن اس دور میں چونکہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ باہر ہی جا کر قضاء حاجت کرتے تھے، تو انسان اتنا دور چلا جائے کہ کسی کو نظر نہ آئے اور کسی کی نظر جو ہے وہ انسان کا جو سطر ہے اس کے اوپر نہ پڑے۔ تو آج کا ہمارا لیکچر جو ہے اتنا ہی ہم لیکچر جو ہے مکمل کریں گے۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔